ایک یہ سوال شریف سوال پیش کیا گیا ہے. ایک شادی کی تقریب کہیں دہلی روڈ میں بیان کی گئی ہے جو کہ مسلکن قادیانی تھے. ان کے گھروں میں ہمارے کچھ اہل سنت کے احباب نے بھی شرکت کی ہے. ان پر لازم ہے کہ وہ سچی توبہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ بد مذہب بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. اگر یہ لوگ مر جائیں تو ان کے جنازے نہ پڑھو، نہ ان کے پیچھے پڑھو، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو. لا تواکلوہم ولا تشاربوہم، ان کے پاس ان کے ساتھ کھان پان بالکل بند کرو. جو ہے تو شادی میں کھان پان ہی ہوتا ہے، ویسے بیٹھ کر فوٹو بنانے کی تھوڑی جاتے ہیں. تو لہٰذا بد مذہبوں کے ہاں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت کے حضرات جب تک علی اعلان توبہ نہیں کریں گے تو اہل سنت و جماعت ان کے ساتھ مقاطعہ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے. یہ شریعت کا حکم ہے جو آپ تک ہم نے پہنچا دیا ہے. ہمارا کام ہے بتانا اور آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا. حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے. حضور کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے، اور قرآن جو ہے وہ صبح قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے پر کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کر. اور ظالم کس کو بولا جاتا ہے؟ صرف وہی نہیں کہ جو قتل کر دے وہی ظالم ہوتا ہے. ظالم ہر وہ شخص ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف چلتا ہو، جس کا عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، حضور کے ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والا ہو، وہ بھی شخص ظالم ہوتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ہرگز تمہارا جھکاؤ ظالمین کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہیں خود بھی ڈوبیں گے اور تمہیں بھی جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے. یہ قرآن پاک کا واضح ارشاد گرامی ہے اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں. اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ان کا عقیدہ انہیں مبارک اور ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک. یہ رکھا کیوں ہے شریعت نے؟ یہ رکھا کیوں ہے قرآن نے؟ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. کسی غیر مسلم کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. کسی بد مذہب کو آپ ختم نبوت کے لیے زبردستی قادیانی کو نہیں کہہ سکتے تو سنی بن جا. نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو جس دین سے تعلق رکھتا ہے، فالو کرتا ہے، اسی کو اسی کے مطابق رکھنے دیجیے. اسی کے جو مشیر ہے، اسی کے ہم عقیدہ ہے، وہ لوگ جائیں، کوئی پابندی نہیں. پر جب آپ اس ریکھا میں ہیں، ہماری صفوں میں ہیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ پر گرفت ہے. اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو احباب اہل سنت سے کہہ دیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمیں پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اب آپ ادھر جائیں تو بسم اللہ جائیں، پھر ادھر آپ کا کوئی راستہ نہیں ہے. معیار ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور